بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قابل احترام خواتین اسلام اور بزرگوں اور بھائیوں، اس فتنے کے دور میں اور مشغولیت کے دور میں اور غفلت کے دور میں اور اضمحلال کے دور میں، اضمحلال کا مطلب ہے قوتیں پست ہو گئی ہیں، کمزور ہو گئے ہیں۔ جب قوت پست اور کمزور ہو جاتی ہے تو کچھ نہیں ہوتا، تو یہ اضمحلال کا بھی زمانہ ہے، غفلت عام ہے، اس کا بھی زمانہ ہے۔ فتنے تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، گھر گھر فتنہ ہے، آدمی آدمی فتنہ ہے۔ اس معصیت والے اور فتنوں والے اور اضمحلال والے ان حالات میں اللہ کے دین کی فکر کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا، تاکہ دین ہماری زندگیوں میں بھی آئے اور دیگر مسلمانوں کی زندگیوں میں آئے اور پھر اس سے دیگر انسانوں کی زندگیوں میں آئے، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب بندہ کسی چیز کو نعمت سمجھتا ہے تو اس کی عظمت دل میں آتی ہے، پھر اس کا شکر بھی ادا کرتا ہے، اور جس چیز کا شکر ادا کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق زائد ہوتی ہے جب آدمی اس نعمت کو نعمت سمجھے، زبان سے اس کا اظہار بھی کرے، دل سے اس کی تصدیق بھی کرے اور شکریہ بھی ادا کرے۔ جس چیز کی عظمت اور اس کی نعمت ہونے کا مفہوم آدمی کا ذہن لیتا ہے تو اس کا جو ڈیمانڈ ہے، اس کے جو تقاضے ہیں، اس سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی اسی عظمت کے اعتبار سے ہوں گی۔ تو دین کے اس مبارک کام کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو تقاضے ہیں، جس طرح کی قربانی یہ کام چاہتا ہے، جس طرح کی احتیاط یہ کام چاہتا ہے، جو نزاکتیں اس میں ہیں، ان کی بھی پوری پوری رعایت کرنی پڑتی ہے۔ نبیوں والا کام نبوی صفات کے ساتھ ہو سکتا ہے، نبی کا کام نبی کی صفات کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، بلکہ نبیوں کی صفات کے ساتھ ہو تو ہی وہ نبیوں والا کام رہتا ہے۔ اپنی صفات کے ساتھ ہو تو نبی والا کام گندا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کام بڑی نزاکت چاہتا ہے، باریکی ہے اس میں بہت، اس کے بول میں بھی باریکی ہے، اس کے کام میں بھی باریکی ہے۔ یہ سہل ممتنع کی ٹائپ کی چیز ہے۔ سہل ممتنع کا مطلب ہے دیکھنے میں بہت سمپل، گہرائی میں بہت ہی گہرا۔ دیکھنے میں اتنا سمپل کہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کیا کام ہے، کچھ کام ہی نہیں ہے، اور گہرائی میں اتنا گہرا ہے کہ کرتے کرتے آدمی لب مرگ بھی آ جاتا ہے، مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، اور اس پر یہ بات کھلتی ہے کہ اس نے تو اس کا کچھ بھی حق ادا نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ اور اس کے نمبروں کا بھی وہی حال ہے، اس میں جو صفات ہیں جن کی مشق کرنی ہوتی ہے، جن کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے، خود ان کا بھی وہی حال ہے، ایک دم سادے سیدھے بھی ہیں اور ایک دم گہرے بھی ہیں۔ کلمے کا مفہوم، کلمے کا یقین، کلمے کی بات، کلمے کے بول بہت آسان بھی ہیں، لیکن کلمے کی حقیقت، کلمے کی فہم، کلمے کی باریکی بڑے بڑے علماء کی گرفت میں بھی نہیں آتی۔
میں نے بعض بزرگوں کی کتابیں پڑھی ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کلمے کے یہ مضامین علماء کے لیے بھی پڑھنا حرام ہے جب تک وہ ہماری لائن میں داخل نہ ہوں، اور وہ بھی مسلمہ بزرگ، ایسے ویسے بھی نہیں، تسلیم شدہ بزرگ لوگ علماء کے نزدیک مسلم، انہوں نے لکھا ہے کہ ہماری کتاب پڑھنا، چونکہ اس میں کلمے کی تفصیلات ہیں، ہر ایک کو جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ ہر عالم کو جائز نہیں، یہ لکھا ہے اس میں۔ تو کلمہ باریکی میں جاؤ تو اتنا باریک بھی ہے، گہرائی میں جاؤ تو اتنا گہرا بھی ہے، سطحی اعتبار سے جاہل، اجڑ سے اجڑ، بے پڑھا لکھا گاؤں کا گنوار دیہاتی، اس کے بھی قابو کی چیز ہے۔ یوں تو آدمی 3 دن میں بھی جاتا ہے، کلمے کی کچھ نہ کچھ بات سیکھ لیتا ہے۔ ایک صاحب 4 مہینے لگا کے آئے، حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا سیکھ کے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 6 نمبر سیکھ کر آیا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہم نے تو ابھی تک پہلا نمبر ہی نہیں سیکھا ہے۔ تو حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بول رہے ہیں کہ ہم نے تو ابھی تک پہلا نمبر ہی نہیں سیکھا ہے۔ یہ چیز ایسی ہے میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اسی لیے جتنا بھی وقت اللہ پاک نے قبول فرما لیا، توفیق دے دی، یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے، اور جو آدمی سے ہو گیا اس کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ دوبارہ اس کو جلدی توفیق ہو اس کی۔ چلہ قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ دوبارہ چلہ جلدی ہونا۔ دوبارہ کا خروج پھر جلدی ہونا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق پہلی نماز کے کسی نہ کسی درجے میں قبول ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اگر پہلا آنا ان کو پسند نہ آتا تو دوسری مرتبہ وہ آنے نہ دیتے۔ دوسری مرتبہ آنے کو الاؤ رکھنا، آنے دینا، اس کی علامت ہے کہ پہلی مرتبہ کے آنے پر کسی نہ کسی درجے میں قبولیت ہوئی ہے۔ ایسے ہی ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کام تو مرنے تک کرنے کا ہے، کنٹینیو کرنے کا ہے، زندگی بھر نبھانے کا ہے، اسی لیے اس میں بہت جوش سے نہیں چلا جاتا، ہوش سے چلنا پڑتا ہے، ان بیلنس نہیں چلا جاتا، بیلنس کے ساتھ جانا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جس کام میں میانہ روی اور بیلنس ہوتا ہے وہ نبھتا ہے زندگی بھر، جس میں ایک دم جوش اور شدت پسندی ہوتی ہے وہ زندگی بھر نہیں نبھتا۔ لن یشاد الدین احد الا غلبہ، نہیں مقابلہ کرتا کوئی آدمی دین سے مگر دین اس پر غالب آ جاتا ہے، یعنی وہ نہیں کر پاتا، پھر جتنا چاہے کرو، دین کو کیا ہے؟ تو آدمی کے بس قوا ختم ہو جاتے ہیں، تو دین کا جب تقاضا تو جیسا کہ ویسا رہتا ہے، مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہمارا یہ وقت یہاں پہ ختم ہو رہا ہے تو بھائی اپنے گھر واپس ہونے سے پہلے ہمارے دوبارہ وقت کی ترتیب بن جائے، ارادے بن جائیں، عزائم ہو جائیں، اللہ پاک سے دعا کا اہتمام شروع ہو جائے کہ اللہ جس کرم سے آپ نے یہ توفیق عطا فرمائی، اگر ہماری قسمت میں زندگی ہے تو آپ پھر بہت جلدی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ ایک خروج کے بعد دوسرا خروج، یہ پہلے خروج کے مقبول ہونے کی علامت ہوتی ہے، اور ہر خروج پر کچھ انوارات اور کیفیات آدمی کو عطا ہوتے ہیں، لوگ اس کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں، وہ ایمان کی کیفیات ہوتی ہیں، ایمان نہیں، ایمان طاقتور ہو جاتا بولتے ہیں، ایمان نہیں ہوتا، وہ ایمان کی کیفیات ہوتے ہیں، ایمان آگے پیچھے نہیں ہوتا، ایمان بسیط چیز ہے، ایک ہی چیز ہے، ایمان میں جبرائیل، میکائیل، انبیاء، اولیاء، مومن بھی جو ہے نا جس پہ ایمان لایا جاتا ہے وہ بسیط چیز ہوتی ہے، اور صرف دل سے تعلق رکھتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہی ہے، جو اس میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے وہ کیفیات ہوتے ہیں، وہ انوارات ہوتے ہیں۔ آپ ایک خاص ماحول میں ہیں، کام کنٹینیو کر رہے ہیں، کوئی دوسرا کام اس کے ساتھ میں جڑا ہوا نہیں ہے، اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اس کو کیفیات کہتے ہیں۔
ذکر کوئی آدمی کثرت سے کرے گا تو کیفیات ہوں گی، تلاوت کوئی آدمی کثرت سے کرے گا تو کیفیات ہوں گے. جس کام کو کنٹینیو لگ کے کیا جاتا ہے اور بغیر ڈسٹرب ہوئے کے کیا جاتا ہے، یعنی کوئی دوسری پنچایت ساتھ میں نہیں پالی جاتی، اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. یہاں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ اس زمانے میں جو خاص نورانیت اور رجوع اللہ اور دل کی نرمی اور دل لگنا ذکر میں، تلاوت میں، نماز میں، اس کو آدمی سمجھتا ہے کہ میرا ایمان بن گیا، اور گھر جا کے جب یہ چیز نہیں رہتی ہے تو سمجھتا ہے کہ میرا ایمان خراب ہو گیا. یہ غلط فہمی ہے. نہ وہ بنا نہ یہ بگڑا، وہ ٹیمپرری کیفیت ہے. ہنڈی پہ سالن تھا تو گرم تھا، اس کو سالن بنا تھوڑی بولیں گے. سالن کی کیفیت میں ٹھنڈا پن گرم پن رہتا ہے. اور پھر مسلسل خروج ہو تو پھر ویسا بھی نہیں ہوتا. مسلسل خروج کنٹینیو آدمی نکلتا رہے ہر سال، تو پہلی مرتبہ نکلنے میں جو کیفیات آدمی محسوس کیا تھا، دوسری تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ بار بار نکلنے میں نہیں محسوس کرتا. تو اس میں سمجھتا ہے کہ یار پہلے جو ہے نا ایمان بہت بنتا تھا، اب نہیں بن رہا. وہ بھی غلط ہے. یہ لائن میں باریکیاں بہت ہے اور نہیں معلوم ہونے سے پریشانی ہوتی ہے. ایک مرحلہ کسی کام کے شوق کا ہوتا ہے اور ایک مرحلہ کسی کام کے انس کا ہوتا ہے. شوق میں کیفیات ہوتے ہیں، انس میں کیفیات نہیں ہوتی. انس میں کام کا ملکہ، کام سے مناسبت بڑھ جاتی ہے لیکن کیفیات نہیں ہوتی. جیسے شادی کے شروع میں شوق کا غلبہ ہوتا ہے، بعد میں انس کا غلبہ ہوتا ہے. بعد میں پنگے بھی ہوتے رہتے ہیں، تو میں بھی ہوتی رہتی ہے، بچوں کے اوپر جھگڑے بھی ہوتے رہتے ہیں. تو بعض وقت بعد میاں بیوی سمجھ لیتے ہیں کہ یار جب تک بچے نہیں ہوئے تھے، جب تک اپن لوگ بہت اچھے تھے، جب تک بہت محبت تھی آپس میں. اب محبت ختم ہو گئی. شاید محبت ختم ہوتا کچھ بھی نہیں ہوئی. تسلسل کی وجہ سے شوق انس میں بدل گیا ہے. محبت پہلے سے بھی زیادہ ہوتی ہے، محبت پہلے سے بھی زیادہ ہوتی ہے. جدائی میں محسوس ہوتا ہے. پرانے میاں بیوی میں سے کوئی مر گیا تو دوسرا زیادہ دن نہیں جیتا، خاص طور پہ مرد تو بہت جلدی چلا جاتا ہے. نئی میاں بیوی جو ہے، نئے میاں بیوی، ان کے اندر اگر خدا نخواستہ کچھ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا دونوں کو. حالانکہ پہلے شوق تھا، بعد میں نہیں ہوتا شوق. تو محبت بڑھ جاتی ہے، اور محبت کے ساتھ تھوڑے بہت چخ پھڈے رہتے ہیں. اور تھوڑے بہت چخ ہونا یہ شادی کے لانگ ٹائم نبھنے کی علامت ہوتی ہے. یہ باضابطہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. چھوٹا موٹا چخ ہونا شادی لمبی نبھتی ہے اس میں. جیسے چھوٹی موٹی بیماریاں ہونا زیادہ دن تک آدمی کو جینے کا باعث ہوتا ہے. جس کے چھوٹے موٹے پھڈے نہیں ہوتے، اس کو جب پھڈا ہوگا تو بہت بڑا ہوگا. جس کو چھوٹی موٹی بیماری نہیں ہوتی، جب بیماری ہوں گی تو بہت بڑی ہوں گی. جس کو نزلہ زکام ہوتا رہتا ہے اس کو جنون نہیں ہوتا کبھی، یہ یونانی لوگ بولتے ہیں، حکیم لوگ. اور جس کو زندگی میں کبھی نزلہ زکام نہیں ہوتا، انہیں بڑھاپے میں آ کے پاگل ہو جاتا. کیونکہ وہ تو چھوٹی موٹی بیماری سے وہ فاسد مادہ نکلتا رہتا تھا، اس لیے کوئی بڑی چیز جمع نہیں ہوئی اندر. جب وہ نہیں ہوتی ہے تو بڑی چیز جمع ہوتی ہے، تو وہ صحت ہی کی علامت ہوتی ہے. ایسے ہی چھوٹا موٹا گھروں میں ہو جانا، کچھ تبلیغ والے رہتے ہیں، پرانے کام کرنے والے رہتے ہیں، نئے کام کرنے والے رہتے ہیں، پھر میاں بیوی میں کچھ ہے، لوگ سمجھتے ہیں دیکھو دین کا کام کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. ارے تم کو کیا ہمارے میں لڑائی میں کتنا مزہ ہے. اور لڑائی میں بھی مزہ ہوتا ہے تھوڑا سا. تو یہ انس کا مرحلہ ہوتا ہے. ایسے ہی تبلیغ کا کام بھی کرتے کرتے انس کے مرحلے میں آ جاتا ہے. جب انس کے مرحلے میں آتا ہے تو پہلے کے جیسا رونا نہیں آتا، پہلے کے جیسا جی نہیں لگتا، پہلے کے جیسا مجاہدہ قربانی کرنے کا شوق نہیں پیدا ہوتا.
ایک روٹین ورک کے جیسا دکھتا ہے، ریگولر سسٹم کے ویسا دکھتا ہے، آدمی سمجھتا ہے ایمان بن رہا نہیں آج کل، حالانکہ وہ وجہ نہیں ہوتی اس کے، بعض وقت وہ وجہ بھی ہوتی ہے، کبھی اس وجہ سے بھی ہوتا ہے، وہ تو معالج جانتا ہے کہ آیا وہ ایمان نہیں بننے کی وجہ سے وہ کیفیت ہے یا یہ کہ وہ شوق ان سے بدلنے کی وجہ سے وہ کیفیت ہے، وہ تو ماہر پہچان سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے نا، اس کو ایمان کا بڑھنا گھٹنا نہیں بولتے ہیں، کیفیات ہیں یہ۔ جب بشری تقاضے عود کرتے ہیں، یعنی جب آدمی اپنی دنیا میں جاتا ہے اور دوسرے کاموں کے ساتھ میں پھر وہ صفات طبیعت کی پلٹتی ہیں، تو یہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ حتیٰ کہ صحابہ نے اس کی شکایت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو الگ ہوتے ہیں، اپنی بیوی بچوں میں ہوتے ہیں تو الگ ہوتے ہیں، تو کیا ہم منافق ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، یہ منافقت کی بات نہیں ہوتی، کیفیت ہے یہ۔ اگر وہی کیفیت جو میرے پاس تمہارے ہونے کی وجہ سے ہے ویسی رہے، جیسا کہ کبھی کسی کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا بھی غلبہ حال کہتے ہیں اس کو، تو پھر فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، حضور نے فرمایا۔ پھر تم اس دنیا کے آدیواسی نہیں رہیں گے، تم تو دوسری دنیا کے لوگ ہو جاؤ گے پھر، کیونکہ اس کیفیت کا آدمی پھر اس دنیا کا نہیں ہوتا، پھر وہ دوسری دنیا کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ وہ کیفیت ویسی نہیں رکھتے ہیں، تو جب گھر پہ جائیں گے تو وہ بات نہیں رہے گی، تو یہ فیلنگ میں نہیں جانا کہ بھئی اب ایمان بنا جب ایمان بگڑ گیا۔ ایمان تو اس یقین کا نام ہے، ایمان تو ان باتوں کو مان لینے کا اور دل میں بٹھا لینے کا نام ہے جن باتوں کو ماننے پر ایمان والا کہا جاتا ہے۔ وہ کل سات ہوتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان مفصل میں جو 7 باتیں وہی ہیں۔ اس لیے ان کیفیات سے صرف نظر کرنا پڑتا ہے، پرانے کام کرنے والوں کو یہ چیزیں بہت ستاتی ہیں، اس لیے شاید میری زبان پہ آ گئی یہ بات، ورنہ تو ظاہر ہے کہ کوئی پہلے سے سوچ کے پلان کر کے تو نہیں بیٹھتا بندہ، تبلیغ میں پہلے سے سوچنا نہیں رہتا، توکل کے خلاف قرار دیا گیا، اس کو اخلاص کے خلاف قرار دیا گیا۔ حتیٰ کہ وہاں عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ نماز کے بعد اگر کسی کا بیان ہے اور نماز میں اس کو یہ خیال آیا کہ مجھے کیا بولنا ہے، تو وہ اخلاص کے خلاف ہے اور توکل کے خلاف ہے۔ بھئی جو بولنا ہے وہ بلائیں گے، تو اپنی نماز پڑھ بھی، جو کہلوانا ہے وہ کہنا کس دائرے میں ہے وہ تو آپ کے پیٹ میں پہلے سے رہنا پڑتا ہے، اور جو اللہ پاک ڈال دیں گے اس وقت وہ بات کہیں گے آپ۔ تو یہ کیفیات جو ہیں ان کو پہچاننا، یہ عارضی چیز ہوتی ہے، کبھی رقت آتی، کبھی نہیں آتی، کبھی مزہ آتا، کبھی نہیں آتا، کبھی جی لگتا، کبھی نہیں لگتا۔ کام سے کام ہے بس، یہ دنیا جو ہے یہ مزدوری کی جگہ ہے، دلیل کی روشنی میں مزدوری کرتے رہنا۔ محنت مزدوری کے وقت میں جو آدمی مزے کو سوچتا ہے وہ محنت مزدوری نہیں کر سکتا۔ کبھی بھی جاب پہ کام کرتے ہیں، سردیوں میں نکلتے ہیں، برف پڑ رہی ہوتی ہے، جاب پہ جا رہے ہیں، بخار ہے، نزلہ زکام ہے، کام کو جانا ہے، مزہ نہیں آ رہا، تو کیا بولتے ہیں مجھے نہیں کرنا ہے، محنت مزدوری ہے، اس میں مزے کو کون دیکھتا؟ گمپا اٹھانے والا، پھوڑا مارنے والا، سبل کھدائی لے کے کھودنے والا، پسینے میں شرابور ہوتے رہتا، انہیں مزہ کو دیکھنے لگیں گا تو ہو گئی اس کی نوکری، جاب تو ہو گیا اس کا پھر۔ تو یہ دنیا جاب کی جگہ ہے، یہاں نماز بھی جاب ہے، یہاں پہ روزہ بھی جاب ہے، مزدوری ہے، یہاں پہ زکوٰۃ بھی مزدوری ہے، یہاں پہ حج بھی مزدوری ہے، یہاں پہ دعوت کے کام بھی مزدوری ہے، یہاں پہ خروج بھی مزدوری ہے، یہاں پہ تعلیم کے حلقے بھی مزدوری ہیں، یہاں پہ گشت بھی مزدوری ہے، یہاں پہ ذکر فکر بھی، یہ سب مزدوری ہے۔ اس لیے اس کو ان کیفیات اور ذوق شوق سے جوڑنا نہیں ہے، شوق انعام ہے، اگر شوق کی سواری آدمی کو مل گئی تو سفر آسان ہو جاتا ہے، اور شوق و مرکبی، شوق میری سواری ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر شوق کی سواری مل گئی تو تلاوت آسان ہو گئی اس کا شوق اگر ہے تو، نماز آسان ہو گئی اس کا شوق اگر ہے تو،
ذکر آسان ہو گیا اس کا شوق ہے تو، تعلیم آسان ہو گئی اس کا شوق ہے تو، خروج آسان ہو گیا اس کا شوق ہے تو، لیکن اگر شوق نہیں ہے تو بھی کرنا ہی ہے، شوق ہے تو بھی کرنا ہی ہے۔ ہر حالت میں جس آدمی کو کام کی عادت ہو وہ آدمی کام والا شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس کو کام آتا ہے، وہ کام کرتا ہے، کام کسی چیز کے تابع ہو کر نہیں۔ تو اس لیے اپنے مقام پہ جا کر بھی کام میں لگے رہنا اور برابر تسلسل کے ساتھ میں لگائے رکھنا اپنے آپ کو، یہ کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کب تک لگائے رکھنا ہوتا ہے؟ موت تک لگائے رکھنا ہوتا ہے۔ کیوں موت تک لگائے رکھنا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جس لائن کا یہ سفر ہے وہ موت پر ہی مکمل ختم ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ کمپلیٹ ہوتا ہی نہیں۔ وہ کیا سفر ہے؟ وہ اللہ کی نزدیکی کا سفر ہے۔ اللہ کی نزدیکی کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ اللہ کی نزدیکی فزیکل نزدیکی کا نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ان کی رضا کا نام ہے، ان کے خوش ہونے کا نام ہے، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ سفر جو ہے موت تک جاری رہتا ہے، اور خوشی کے بے حساب درجات ہیں۔ وہ درجہ جس تک ہر مسلمان کو پہنچنا ضروری ہے، جس کو ٹچ کرنا ہے، جس کو ریچ کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کو ولایت کہتے ہیں۔ اس میں اللہ پاک کی طرف سے ایک جذب بندے کو ملتا ہے، اللہ پاک اپنا بنا لیتے ہیں، اپنی محبت ڈال دیتے ہیں، اپنی اطاعت آسان کر دیتے ہیں، ان کی مخالفت مشکل ہو جاتی ہے، گناہ مشکل ہو جاتا ہے، گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے، نیکی سے رغبت ہو جاتی ہے، ایسے جیسے کھانے پینے سے رغبت ہو جاتی ہے۔ استقامت نصیب ہو جاتی ہے، جماؤ، استقامت مانا جماؤ نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ بالکل ابتدائی لیول ہے، وہ یعنی ٹچ ہونے والا لیول ہے، رضا کو ٹچ ہونے والا لیول ہے۔ نفس سے اطمینان ہو جاتا ہے، اور نفس اطمینان والا ہو جاتا ہے، شیطان سے امن ہو جاتا ہے کہ اس کے دھوکے اور چکر میں نہیں آتا۔ اتنا اس کو ملکہ پہچان ہو جاتی ہے کہ فوراً اس کا ضمیر، اس کا دل بول دیتا ہے کہ یہ شیطانی راستہ ہے، اور نفس مخالفت چھوڑ دیتا ہے کہ انہیں میری مانتا نہیں، بیکار ہے اس کے پیچھے پڑنا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، چلو رب کے پاس۔ ہو گیا کمپلیٹ، سب مشن مکمل ہو گیا۔ نفس میں جب اطمینان آ جائے تو مشن کمپلیٹ ہو گیا، اور وہ مرنے تک بھروسہ نہیں ہوتا، بھروسہ کچھ نہیں۔ نفس امارہ کا زاہد، فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا، بھروسہ کچھ نہیں۔ نفس امارہ کا زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا۔ کب سر اٹھائے گا، کب فنکار مارے گا، کب ڈسے گا، کب کاٹے گا، کچھ بول نہیں سکتے۔ تو ہم اللہ کے راستے میں جو نکلے ہیں یا نکلتے ہیں یا نکلتے رہنا ہے، ولایت کے لیے، اللہ سے دوستی ہو جانے کے لیے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں، ہمیں اپنے سے راضی بنا لیں، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیں۔ وہ لیول کو پہنچنے کے لیے کتنا ٹائم کس کے لیے باقی ہے نہیں معلوم، کتنی محنت کس کے لیے کرنا ہے نہیں معلوم۔ ہر ایک کے دل کی نوعیت الگ ہوتی ہے، ہر ایک کے دل کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ ہمارے پاس حیدرآباد میں پانی کم ہوتا ہے، تو مختلف محلوں میں بورنگ پڑتے رہتے ہیں، بورنگ۔ تو بعض جگہوں پہ 150 فٹ پہ پانی آتا ہے، بعض جگہوں پہ 300 پہ آتا ہے، بعض جگہوں پہ 450 فٹ بورنگ کرے بعد پانی آتا ہے، بعض جگہوں پہ 750 فٹ بورنگ کرے بعد پانی آتا ہے،
بعض جگہوں پہ 1350 فٹ بورنگ کرے بعد پانی آتا ہے. ایک ہی شہر ہے, ایک ہی سٹی ہے, 1350 بورنگ فٹ کرے تو بھی میں جانتا ہوں, 750 کے تو بہت جانتا ہوں, 450 کے تو بہت کامن ہے, اور 300 150 کے بھی بہت جگہ ہیں. یہ تو جیسے زمین کی استعداد ہے اور زمین میں پانی کا لیول ہے, وہ آنے تک بور کرنا پڑتا ہے آپ کو. ایک جگہ 150 فٹ پہ آیا تھا, بلکہ جہاں پہ 1300 فٹ پہ پانی آیا تھا وہاں پہ 150 فٹ کھودے تو پیسے گڑے میں. 2 فٹ بھی باقی رہ گیا تو پیسے گڑے میں, نکلتا ہی نہیں پانی. 1 فٹ بھی رہ گیا تو گڑے میں نہیں آتا پانی. بعض وقت پتھر کے نیچے رہتا, وہ سل پھٹنا تو ایک دم نکلتا, بعض وقت چھوٹے پہ آ کے رک جاتی سل, اتنا بھی نہیں پھٹا تو نہیں نکلتا. تو ہم میں سے ہر ایک کے دل کی نوعیت ایسی ہی ہے. ہم میں سے کیا ہوا, آواز نہیں آ رہی کیا؟ نہیں بس ٹھیک ہے, مناسب. ہر ایک کی روحانیت کی نوعیت ایسے ہی ہے. کس میں کتنی بری عادتیں ہیں, کس میں کتنی غفلت ہے, کس کو کس طرح کا ماحول ملتا رہا ہے, کون کیا کیا کرتا رہا ہے, اس کی استعداد کیسی ہے, اس کی روحانیت کیسی ہے, اس کے اندر رجوع کیسا ہے, اس کی عقل کتنی ہے, اس کی فہم کتنی, الگ الگ ہے یہ بالکل. وہ چیز حاصل ہونے تک کرنا ہے. اس لیے اس میں 4 چلے 3 چلے 2 مہینے کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی. اسی لیے بزرگ کیا بولتے ہیں, اپنی قربانی بڑھاؤ. 4 چلے لگاتے ہی رہنا جب موقع ملے, چلا لگاتے ہی رہنا جب موقع ملے, 2 مہینے لگاتے ہی رہنا جب موقع ملے, تعلیم کرتے ہی رہنا. اصل استقامت ہی ہے. الاستقامت فوق الف کرامت, 1000 کرامتوں سے بڑی چیز جماؤ ہے, استقامت ہے. مولانا ابراہیم دیولہ صاحب جب بھی بیان کرتے تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا والی آیت پڑھتے. ایک وقت ان سے پوچھے کہ آپ ہر وقت یہی آیت پڑھتے بیان سے پہلے؟ تو بولے میں جو بھی بیان کرتا ہوں وہ یہ آیت میں ہے. بولے پورا میرے کو اس میں سے ہی دکھتا ہو. ثم استقاموا بولنے کے بعد تو سب گھر گیا نا بھائی, پورا کور ہو گیا. زندگی بھی انہوں ختم کر دیں گے تو ثم استقاموا میں چاہو, زندگی پر بیانات کرتے رہیں گے تو ثم استقاموا میں چاہو. یعنی کہ یہ آیت میں دکھتا میرے کو سب, اس واسطے میں یہی پڑھتا ہوں. جماؤ, ٹھہراؤ, حال کا مقام بن جانا. تلوین جو ہے وہ تمکین سے مبدل ہو جانا, یہ صوفیہ کی لینگویج ہے. حال کا مطلب یہ کہ آدمی میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے, ایک وقت ایک کیفیت ہے, دوسری وقت دوسری کیفیت ہے. مقام کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے. تلوین کے معنی ہے رنگ بدلنا, کبھی ادھر کا رنگ کبھی ادھر کا رنگ, کبھی خیر کا کبھی شر کا, کبھی غفلت کا کبھی یاد کا, کبھی معصیت کا کبھی طاعت کا. تلوین رہتی ہے. تمکین, اصحاب تمکین میں وہ کیفیت نہیں ہوتی. ایک پوری کائنات ہے, یہ پوری دنیا ہے بہت بڑی. کیونکہ اپن اس میں ابھی قدم نہیں رکھے ہوتے ہیں تو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا, اندازہ نہیں ہوتا. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, ابھی بہت باقی ہے اپنے واسطے. بہت بڑا میدان ہے, بہت کچھ سیکھنا ہے, بہت کچھ حاصل ہونا ہے, بہت کچھ لینا ہے اللہ پاک سے. جو مل گیا وہ کچھ, جو ملنا چاہیے اس کے مقابلے میں جو مل گیا وہ کسی بھی شمار میں نہیں ہے. مگر جو ملا وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ ہم اس کے بھی مستحق نہیں تھے. تو جو ملا اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے. لیکن آخرت کے معاملے میں چونکہ تنافس ہے, یعنی آگے بڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے, حرص کرنے کی ترغیب دی گئی ہے, کمپٹیشن کی ترغیب دی گئی ہے, اس کی وجہ سے کیا ہے جو نہیں ملا ابھی وہ بہت باقی ہے. اور وہ کس کو, دنیا کو نہیں, اپنے کو. دنیا سے ہمیں کیا لینا دینا, دنیا والوں سے ہمیں کیا لینا دینا, کس کو اس میں کیا مل رہا کیا نہیں مل رہا, آپ کو کیا حصہ, مجھے کیا حصہ. بحث میری ہے,
کہ مجھے اب تک کیا ملا، کیا ملنا ہے. ارے انہیں چلے میں ایسا ہو گیا، اس کو 4 مہینے میں ایسا ہوا ہوں گا، میرے کو کیا ہوا؟ مسئلہ میرا ہے. اسے استقامت کا تعلق میری ذات سے ہے، مجاہدہ بڑھانے کا تعلق میری ذات سے ہے، قربانی کنٹینیو کرنے کا تعلق میری ذات سے ہے، اللہ پاک کی ولایت حاصل ہونے کا شوق اور اس کا تعلق میری ذات سے ہے کہ مجھے مل جائے. اور اس میں عورتوں اور مردوں دونوں کی کوئی خصوصیت نہیں. بہت سی عورتیں بہت سے مردوں سے آگے نکل جاتی ہیں، بہت سے مرد بہت سی عورتوں سے آگے نکل جاتے ہیں. اس میں برابری ہے، اس میں چھوٹے بڑے نہیں ہیں. سبحان اللہ کا ثواب جو ہمارے کو ہے وہ ان کو ہے، جو ان کو ہے وہ ہمارے کو ہے. قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب جو ان کو ہے وہ ہم کو ہے، جو ہم کو ہے وہ ان کو ہے. اس میں چھوٹے بڑے کی تقسیم نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور اللہ سے محبت اور اللہ کی فدائیت اور اللہ کی یاد اور کانسنٹریشن، یکسوئی. دل بیار دست بکار، مطلب کچھ بھی کام آدمی کر رہا ہو، دماغ اس کا لگا ہوا ہو اللہ میں، اس کو کہتے ہیں کانسنٹریشن. اور یہ عورتوں کو بہت جلدی ملتا ہے مردوں کے مقابلے میں اگر کوشش کریں تو، کیونکہ ان کا دماغ اتنا ڈیوائیڈڈ نہیں ہوتا، ان کی مصروفیتوں کی نوعیت اتنی پھیلاؤ والی نہیں ہوتی، وہ جلدی کیچ کر سکتی ہیں اس بات کو. اسی لیے بہت سی عورتیں ولایت میں بہت آگے مرتبے تک گئی، بہت آگے. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے کہا کہ ارے وہ تو جو ہیں پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے، ہم بھی پڑھ کے بتاتے ہیں. تو انہوں نے بیچ میں بچھایا مصلی، اس پہ نماز پڑھ کے بتا دیا. فضا میں، کمرے میں اوپر ایک ہاتھ اوپر، ایک آدمی کی اتنی ہائٹ کے اوپر مصلی بچھا کے اس پہ نماز پڑھے. بولے یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، یہ پتنگے کرتے ہیں وہ مچھلیاں کرتی ہیں. اللہ کی محبت کا غلبہ بہت تھا. کچھ لوگ ان کی مجلس میں ان سے استفادے کے لیے لوگ آتے تھے، پردے سے بیٹھ کے استفادہ کرتے تھے، قیام بھی کرتے تھے ان کے گھر میں، مطلب ان کے پاس رہتے تھے. جو لوگ مردانے کے رہنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی انہوں نے دیوار کے پیچھے، دنیا کی مذمت اور برائی کر رہے تھے، چونکہ بڑے نیک لوگ تھے. تو کہلا بھیجا کہ نکلو یہاں سے، بھاگو، یہ تو دنیا کی برائی کر رہے ہیں. کہنے کہ اسی وجہ سے تو بھگا رہی ہوں. ان کو دوست سے فرصت ملی کیسا، ان کو دوست کی یاد سے فرصت ملی کیسا کہ وہ دشمن کے تذکرے میں بیٹھے ہوئے. اور یہ فرمایا کہ اس کی مذمت کرنا بھی اس کی اہمیت ان کے دل میں ہونے کی علامت ہے. مکھی مچھر کی کوئی بھی مذمت کرتے نہیں بیٹھتا، کیڑے مکوڑے کی کوئی بھی مذمت کرتے نہیں بیٹھتا. اس کی برائی کرنا خود بتا رہا ہے کہ اس کی امپورٹنٹ، اس کی اہمیت دماغوں میں ہے. کہنے کہ وہ ہے تو کیا ان کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی، چلو نکلو یہاں سے. ایسی تھی خاتون، غلبہ حال بہت ہوتا تھا. پانی لے کے جا رہی تھی، آگ لے کے ہاتھ میں جا رہی تھی کہ میں یہ تو جنت کو بھی جلا دوں گی اور جہنم کو بھی بجھا دوں گی. ارے ان لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو بولے میرے اللہ کے لیے کوئی یاد نہیں کر رہا. بولے کوئی جنت کے لیے کر رہا، کوئی جہنم کے ڈر سے کر رہا ہے. اللہ پاک کی محبت کا غلبہ بہت تھا. وہ چیز چاہیے اصل، جب ایمان کی حقیقت آتی ہے، جب کلمے کی حقیقت ملتی ہے تو اس طرح کی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. ایسے جذبات، ایسے احساسات، ایسے مشاعر، ایسی فہم، ایسا شعور زندہ ہوتا ہے آدمی کے اندر. اور پھر اللہ پاک جس کو جتنا قرب عطا فرما دے. حال کے اندر بھی ایسی بزرگہ خواتین بہت گزری ہیں. الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان جو ہیں، ان کے گھر حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے. بڑے بزرگ گزرے ہیں. یا حضرت فضل الرحمان آئے تھے، ان کے شیخ ہیں.
بڑے بزرگوں میں سے حضرت تھانوی بھی ان سے ملنے جاتے تھے، حضرت فضل الرحمان سے، ان کے زمانے میں بڑے بزرگ شمار ہوتے تھے۔ حضرت الیاس صاحب کی امی کو معلوم نہیں تھا کون مہمان آئے۔ جب وہ مہمان چلے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ کون آیا تھا؟ کہنے لگے ایک بزرگ آئے تھے۔ کہنے لگا جبھی تو میں کہہ رہی ہوں کہ جس چارپائی پہ وہ بیٹھے تھے اس چارپائی نے ذکر شروع کر دیا تو میں پوچھ رہی ہوں کہ اس چارپائی سے مجھے ذکر کی آواز آنے لگی۔ تو چارپائی وہ بزرگ کیسا بزرگ تھا جس کی وجہ سے چارپائی ذکر کرنے لگی، لیکن یہ کیسی بزرگاں تھی جو چارپائی کے ذکر کو سننے لگے اس زمانے میں؟ یعنی یہ تو کوئی بہت لمبی پرانی بات نہیں، یہ لائن ایسی ہے، یہ تعلق مع اللہ کی لائن، اللہ کی محبت کی لائن، اللہ کی معرفت کی لائن، اللہ کی نزدیکی کی لائن، یہ سب ایمان ہی کی باتیں ہیں، یہ کلمے کی باتیں ہیں، سب کلمے کی لائن سے متعلق ہیں یہ سب چیزیں۔ میں بولا نا وہ سہل ممتنع ہے، وہ بات کرے تو 6 نمبر 1 منٹ کی بھی بات ہے، اور بات کرے تو پھر پہلا نمبر ہی اس کا کوئی ٹائم اس کے لیے بس نہیں ہوتا۔ جب بات میں یہ بات ہے تو حقیقتوں میں کیا ہوں گا، بہت ہی بالکل دوسری چیز ہوتا ہے۔ روحانیت کی لائن میں کتنا بڑا بڑا مرتبہ عورتوں کا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ایک کتاب میں لکھا ہے اور میں نے بزرگوں سے سنا بھی ہے براہ راست۔ قاری امیر حسن صاحب سے بھی میں نے سنا ہے رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ گزرے ہیں انڈیا کے، عبدالرحمن الحق صاحب کے بھی خلیفہ، شیخ الحدیث کے بھی خلیفہ۔ یہ بزرگ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت یہ پیٹرول نہیں نکلا تھا، اس کو تو نکل کے 70-80 سال ہو رہے ہیں۔ جب پیٹرول نکلا تو سنا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت افسوس کا اظہار کیا تھا، کہنے لگے عربوں کی کسی بات کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا جس کی وجہ سے سزا میں یہ چیزیں دی گئی۔ فرمایا کہ اب یہ لڑیں گے، اب ان میں حسد آئے گا، اب ان میں دنیا کی محبت آئے گی، اب ان میں وہ صفات ایمانی جو ہیں وہ جائیں گی ان سے، یہ انہوں نے فرمایا۔ خالی پیٹرول کے نکلنے پہ فرمایا، آگ پہ ان کو بٹھا دیا گیا ہے۔ وہ لوگوں کی پہنچ الگ، ان کی سوچ الگ، ان کی پہچان الگ۔ تو حج کو جا رہے تھے، ایک بزرگ، مدینہ منورہ کا سفر تھا، اونٹ کی سواری تھی۔ وہ بزرگ جو ہے وہ کسی وجہ سے ناراض ہو گئے ڈرائیور سے، اونٹ باندھ سے، اونٹ کے آدمی سے۔ اس کا بچہ بھی ساتھ میں تھا، اس نے تنگ کیا کچھ، انہوں نے اس کو ایک چمٹ لگا دیا، ایک تھپڑ مار دیا اس کو۔ وہ بزرگ ایسی پہنچی ہوئی شخصیت تھے کہ روزانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، ان کو روز ہوتی تھی۔ اب اپنے ملک میں ہوتی تھی، انڈیا کے ہی تھے وہ، ان کا نام بھی لکھا ہے کتاب میں، لیکن میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا نام، خورشید کچھ ایسا نام تھا۔ روزانہ زیارت ہوتی تھی سرکار کی، تو حج میں تو یقیناً۔ اور وہ جو تھپڑ مارا اس بچے کو، اس دن سے زیارت بند ہو گئی۔ اب یہ جو عاشقین ہوتے ہیں اللہ رسول کے، ان کے ساتھ ذرا سا بھی اگر اونچ نیچ ہو جاتی ہے کچھ تو ان کے دل پہ تو پہاڑ گر جاتے ہیں۔ بردل سالک ہزاراں غم بود، گر زباغ دل خلال کم بود۔ دل کے باغ سے اگر ایک تنکا بھی کم ہوتا ہے تو سالک کے دل پر ہزاروں غم کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان کو بھی ذرا سا بھی کچھ معلوم ہوا کہ ناراضگی ہو رہی ہے، لائن صحیح نہیں ہوئی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ محبت کی خصوصیت ہے یہ۔ وہ پریشان ہو گئے، کیوں نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا۔ غور کرنے پہ پتا چلا کہ میں نے مدینے کے ایک آدمی کو تھپڑ مار دیا۔ اس کا پتہ اٹھا کے وہاں گئے، اس سے معافی مانگی، اس کے بابا سے معافی مانگی، اس کو خوش کرنے کے لیے تحفے ہدیے دیے، مگر زیارت پھر بھی نہیں ہو رہی تھی۔ دعائیں کرائیں کئی بزرگوں سے، بہت بزرگوں نے دعائیں دی،
خوب استغفار کیا, معافی مانگی, کیا بے ادبی ہو گئی, کیا بدتمیزی ہو گئی, نہیں ہونا تھا, صبر کرنا تھا مجھے, نہیں کیا میں نے. رونا پلانا دعائیں, سب کتنے بڑے بڑے بزرگ آئے وہاں حج میں, سب سے دعائیں کرائیں زیارت کے نام. ایک بزرگ سے روتے ہوئے اپنی کہانی سنائی تو ان بزرگ نے فرمایا کہ بھائی دعا تو ہم کریں گے لیکن لگتا نہیں ہے کہ تمہارا یہ مسئلہ حل ہوگا. ایک راستہ مجھے نظر آتا ہے, کوشش کرو شاید وہاں پہ تمہارا یہ راستہ حل ہو جائے. کہ کیا راستہ ہے؟ تو کہنے لگے عصر کے بعد مسجد نبوی میں باب النساء سے ایک عورت داخل ہوتی ہے, روضہ مبارک سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ جاتی ہے مسجد نبوی میں, اور روزے کو دیکھتے رہتی ہے اور روتے رہتی ہے. بس کچھ پڑھتی رہتی ہے, اور کیا پڑھتی ہے وہ تو اسی کو معلوم ہے, لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہتے ہیں. اس سے بول کے دیکھو. انہوں نے فرمایا کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا تمہارے اوپر مہربان ہو تو شاید تمہارا کام بنے. ابھی حال کا قصہ ہے, 90 سال پہلے کا قصہ ہے. وہ اس کے پاس گئے مسجد میں, اور مسجد نبوی میں پہنچے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ واقعتاً ایک خاتون داخل ہوئی برقعے میں, صرف آنکھیں اس کی کھلی ہوئی. وہ بیٹھ گئی, روضہ مبارک کو ٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہے, رو رہی ہے. یہ پیچھے جا کے بیٹھ گئے, السلام علیکم کہا. اس نے وعلیکم السلام کہا. عرب عورت تھی, یہ بھی بہت بڑے عالم تھے, یہ بزرگ بھی تھے, عالم بھی تھے. انہوں نے عربی میں اپنے حالات سنایا اس کو, ایسا ایسا ہوا, ایسا ایسا ہوتا تھا, ایسا ہوتا تھا, ایسا ہوتا تھا, ایسا ہوتا تھا. اور ظاہر ہے کہ ایک آدمی صدمے سے 2-4 تھا تو اس پر رقت طاری ہو گئی, رونا شروع ہو گیا. برداشت نہیں ہوا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو جب وہ ان پر رقت طاری ہوئی تو عورت کو رحم آ گیا. تو اس نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میری زیارت بحال ہو جائے, پھر مجھے زیارت ہو جائے کرے سرکار کی. نہیں ہو رہی تو میری جان میں جان نہیں. تو جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے زیارت ہو جائے کرے تو اس خاتون نے کہا شف, دیکھو. جو دیکھا تو سرکار سامنے, بیداری میں دیدار کرا دی. قاری امیر حسن صاحب نے سنایا یہ واقعہ, مطلب مستند بزرگ, صحیح بزرگ سنا ہے, سو قصہ بتا رہا ہوں آپ. ایسی پہنچی ہوئی ہوتی ہیں عورتیں. ولایت عورتوں کے لیے اتنی آسان ہے. اللہ پاک کی نزدیکی, مرد ہو یا عورت ہو, اللہ سے محبت, اللہ کی یاد میں غرق ڈوبے ہوئے رہنا, اللہ پر فدا اور قربان ہونا, اللہ کا کام کرنا, اللہ کے بندوں کو آرام پہنچانا, اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا, اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا, اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف اللہ کا بندہ بنانا, بندوں کو اللہ پاک سے قریب کرنا, اللہ پاک کی مہربانی کو بندوں پہ متوجہ کرنا, دن میں محنت کر کے بندوں کو ان کی طرف رخ کرنے کی کوشش کرنا, رات میں اللہ سے مانگ کے بندوں پہ مہربانی مانگنا. یہ چیز ایسا پہنچا دیتی ہے. تو یہ کرنے کا کام ہے میری بہنوں اور میرے بھائیوں اور ہم سب. اس واسطے اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا ہے, اس لیے ہم نکلے ہیں, اور اس لیے اس نکلنے کو جاری رکھنا ہوتا ہے. قناعت کر کے بیٹھنے کی بات نہیں ہوتی. جا کے آ گئے, ہم تو امریکہ کو جا کے آ گئے, پوری دنیا فتح ہو گئی, ساری دنیا مسلمان ہو گئی, ایسا تھوڑا ہی. اب سب جائیں گے, سب واہ واہ کریں گے, یالی دلہ کریں گے, دعوتیں دیں گے, تعریفاں کریں گے. آدھی سے زیادہ تو ہماری حالت قربانی کی خراب ہو جاتی ہے تعریفاں سن کے. ہمارے کو معلوم ہم کیا کر کے آئے. جب قیامت میں دفتر کھلے گا تب پتہ چلے گا, وہاں اللہ میاں کہہ دیے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, دب خوش ہونے کی بات ہے. جب تک تو یہ ہے کہ کچھ تب پتہ نہیں ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے. لوگوں کو کیا ہے, لوگ تو جھوٹی بھی تعریف کرنے والے رہتے, تبصرہ بھی کرنے والے رہتے, کوئی آپ کو برا بھلا بولنے والے بھی رہتا ہے. یہاں دیکھو, یہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں, یہ لوگوں کو جو ہے نا تفریح کی سوجی تھی, آوارہ گردی کرنے چلے گئے تھے, گھوم گھام کے آ گئے, دعوت کا نام لیے, تبلیغ والے کہتے تبلیغ والے, آگے تبلیغ والے کیا ہے, ادھر ادھر گھروں میں پھرتے ہیں, کھا لیتے ہوئے, ایسا بولتے ہیں. بولنے والے ایسا بھی بولتے ہیں, اور بولنے والے یہ بھی بولتے ہیں کہ بھائی کیا لوگ ہیں, کیا قربانی ہے, یہ مصروفیت تھی, یہ طبیعت ایسی تھی, اتنے بڑے خرچے کے ساتھ اتنی دور جا کے آئے, یہ کرے وہ کرے. اپن بھی جا کے چنے کے جھاڑ پہ بیٹھ جاتے ہیں, ہاں ہم بھی واقعی کچھ کر کے آئے.
کرتے رہنا ہے، قربانی کو اپنی جاری رکھنا ہے. بس جاری رکھنا اگر آ گیا، اس کا سلسلہ جاری یعنی کنٹینیو کرنا آ گیا میرے بہنوں، ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور اللہ پاک بہت ہی شکور ہیں. شکور کہتے ہیں قدردانی میں بہت زیادہ قدر کرنے والا، چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑی بڑی چیز دینے والے. معمولی بے حیثیت والی چیز کو اس کے بدلے میں اشرفیاں دینے والے، شکور اس کو بولتے ہیں. پہلے زمانے میں ایک گاؤں دیہات کا آدمی ایک بادشاہ سے بہت محبت کرتا تھا. اس نے سوچا کہ چلو میں بادشاہ سلامت سے مل کے آتا ہوں. جانے لگا، سوچا کہ میں کیا پیش کروں اس کو، کیا دوں ہدیہ اس کو بیچارے کو. تو سوچا انہیں بولا ہمارے گاؤں کا ٹھنڈا پانی، ہمارے کنٹے کا، گھروں کے سامنے کنٹے ہوتے نہیں، یہ پلائیں گے اس کو گھڑے میں لے جا کے. تو کنٹے کا گندا پانی رکھ لے کے گھڑے میں چلے گیا. گندا پانی، لال پانی، مٹی ملی ہوئی، اس کے پاس تو وہی اس کو کہاں گرمی میں شہر میں کہاں پانی ملتا نہیں معلوم کب نیا کہ کیا ہے کہ گاؤں والا اپنے حساب سے سوچیں گے نا بھائی. تو سر پہ کھڑا رکھ لے کے اتنی دور سے پیدل جاتے ہوئے میلوں سے بادشاہ سلامت کے پاس گیا. بادشاہ اس کو بلایا، پذیرائی کرا، بہت اچھا کرے تم آئے. پہلے زمانے کے بادشاہ بھی بڑے ظرف والے ہوتے تھے. بادشاہ سلامت، یہ تیری محبت میں لایا ہوں دیکھ. گاؤں والے جو ہے نا بہت ادب شاہی وغیرہ کی بات نہیں کرتے، تو میں ہی کرتے. یہ تیری محبت میں لایا ہوں دیکھ، وہاں سے اٹھا کے لایا ہوں میرے سر پہ تیرے واسطے یہ پانی. او بادشاہ بولے اتنی دور سے پیدل سر پہ اٹھا کے لایا ہو، ارے ارے بہت تکلیف کرے نا، بہت خوشی کی بات ہے، تم ہمیں خوش کر دیے. پھر اس کے بعد میں وہ گھڑا بھر کے اشرفیاں اس کو انعام میں دیا. واپس جاتے ہو وہ پانی رکھ لیا، اتنے ہی گھڑے میں اشرفیاں، سونا چاندی بھر کے دیا اس کو. اور یہ بولا کہ اس کو ذرا ہماری دریا کے پاس سے سفر کرا دو، ادھر سے بھیج دو اس کو. اب وہ بیچارہ خوش، کہتے بادشاہ خوش ہو گیا بول کے لے کے جا رہا. اور دریا کے پاس سے جب لے جانے لگے تو دیکھا وہ صاف شفاف پانی ایک دم بہترین. وہ تو پوری دریا کی دریا، میری گھڑوں کا ہے، کنٹا کا ہے، وہ تو ایک چھوٹا سا وہ نہیں ہے، میرے کو تو دریا ہے. بڑا شرمندہ ہو گیا، میں نے کیا بدتمیزی کرا، میں کیا تو بھی دیکھ آیا اس کو، انہیں کیا کریں گا وہ پانی کو لے کے، گندے پانی کو. بہت شرمندہ ہو رہا. لیکن بادشاہ نے اس کی اس نیت، اس کے خلوص اور اس کی محبت کا صلہ یہ دیا کہ اس کو اشرفیوں بھر کے واپس کیا. تو اللہ پاک جو ہے نا شکور ہے، بہت ہی زیادہ قدر کرنے والا. چھوٹی چھوٹی بات پہ بہت کچھ دے گا. آدمی خیال نہیں کر سکیں گا اتنی بات پہ اتنا دے، اتنی بات پہ اتنا دے، اتنی چیز پہ اتنا دے ڈالنا. بڑے نوازنے والے ہیں، بڑے کرم فرمانے والے، بہت مہربان ہے. میرا بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ آتا ہوں اس کی طرف، ایک ہاتھ آتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں. وہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں. وہ میرے کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بناتا ہوں. وہ میرے نزدیک آنا چاہتا ہے تو میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں. لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ. میرا بندہ زائد اعمال کے ذریعے سے، نوافل کے مطلب جو فرائض واجبات سنتیں ہیں ان کے علاوہ اور ایکسٹرا محبت میں اللہ کے جو کرتا ہے بندہ، مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. فإذا أحببته، پھر جب میں اس کو اپنا محبوب بناتا ہوں تو فكنت سمعه الذي يسمع به، پھر میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کا دیکھنا، بولنا، سننا، چلنا پھرنا، کام کرنا میں ہو جاتا ہوں. اس کی دعائیں قبول کی جاتی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم دے دے تو اللہ پاک پوری کر دیتے ہیں، لاج رکھ لیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری قسم دی، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ پوری کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ شانوں کی ایسی عنایت متوجہ ہوتی ہے، اللہ پاک ایسا قرب اور اپنی رضا ایسی نصیب فرماتے ہیں، اپنا محبوب بناتے ہیں. یہ مقصد اصلی ہمارا، یہ چیز حاصل ہو جائے مرنے سے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے یہ چیز لے کے جانا ہے. اللہ مجھے بھی آسان کرے، آپ کے لیے بھی آسان کرے. اس کے لیے قربانیاں ہیں، اس کے لیے محنت اور مجاہدے ہیں، اس کے لیے اللہ پاک سے مانگنا بھی ہے اور اپنے سے جو کچھ ہوتا ہے کرنا ہے. اس کے لیے آدمی کو دور اور دیر کے لیے مستقل سفروں کا ارادہ
مشاہدے کرنے پڑتے ہیں اور کرتے رہنے پڑتے ہیں. اس لیے آپ سے اور سب سے یہ درخواست ہے کہ ہم یہ عزائم کریں کہ انشاءاللہ ہم برابر نکلتے رہیں گے اللہ کے راستے میں. بہت جلدی ہم دوسری ترتیب بھی ابھی سے پلان کر لیں گے کہ ہمیں پھر نکلنا ہے, اور زیادہ خرچے کے ساتھ نکلنا ہے, اور زیادہ ٹائم لے کے نکلنا ہے. صحت کمزور ہو جائیں گی پھر بھی جانا ہے, حالات ویسے نہیں رہتے لیکن پھر بھی جانا ہے, اور اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ اگر تو آسان کرے تو سب آسان. سب تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بہنیں بھی ارادہ کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں, سمجھائیں, ان کا ذہن بنائیں کہ بھئی ہم نے تمہارے بارے میں یہ سوچا ہے, تم یہ کر کے آؤ. خود اگر نہیں جا سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر وقت تو خواتین نہیں جا سکتی. مردوں کے لیے زیادہ سے زیادہ جانے کے مواقع ہوتے ہیں. اپنے بھائی ہیں, اپنے شوہر ہیں, اپنے باپ ہیں, اپنے بالغ اولاد ہے, رشتے کے لوگ ہیں, ان کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے ذہن بنانا, محنت کرنا, اس کے لیے کنوینس کرنا. اور اللہ پاک نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ اگر ہمارے مائنڈ میں, دماغ میں ایک چیز آ گئی, یہ کام کرانا ہے, اس سے اپن کرا لیتے. ساری دنیا اسی پہ چل رہی ہے. پوری دنیا کا سسٹم ہی ایسا ہے. یہاں پہ جو مرد بولتا ہے وہ عورت کا دیا ہوا مائنڈ ہوتا ہے. جو بازار کی چیز ہے, بازار کا جو فیشن ہے, وہ عورت کی چاہت ہے. پوری دنیا جس چیز سے آج بھری ہوئی ہے وہ عورت کی چاہت ہے. پورے بازار جس سے سجے ہوئے ہیں وہ عورت کی چاہت ہے. یہی ہوتا ہے. اگر ہمارے دل میں دین آ گیا, ہمارے ذہن میں دین آ گیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ گئیں, اللہ کے دین کی محنت آ گئی, اللہ کی محبت آ گئی, اسلام کا بول بالا ہو جائے, یہ آ گیا, تو پھر دیکھیے پھر بازار اسی سے چمکنے لگے. پھر ہماری اولادوں میں, پھر ہمارے بھائیوں میں, پھر اپنے مردوں میں, پھر ہماری عورتوں میں, پھر ہماری بچیوں میں, پھر ہمارے بچوں میں, گھروں میں, بازاروں میں, مسجدوں میں وہ دین کی لہریں آ جائیں گی اور دین کا باغ لہلہانے لگے گا. اور حق تعالی شانہ کی رحمتیں آسمان و زمین کے دروازے کھول کے اور فتوحات کی شکل میں برسنا شروع ہو جائیں گے. حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. دعا بھی کرنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک صاف فرما دیجیے. ہمارے اعمال کو ریا سے محفوظ فرما دیجیے. ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک صاف فرما دیجیے. ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک صاف فرما دیجیے. کرم کا, رحم کا, عافیت کا معاملہ فرمائیے. ہماری ان بہنوں اور بھائیوں کے خروج کو قبول فرمائیے. یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائیے, ان کے خرچ کو قبول فرمائیے, اور آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی خوب برکتوں کے ساتھ ان کو واپس فرمائیے. ان کی جانوں میں بھی برکت دیجیے, ان کے مالوں میں بھی برکت دیجیے, ان کی عزت و آبرو میں بھی برکت دیجیے, ان کی اولادوں میں بھی برکت دیجیے. اور اللہ ان کے طفیل میں, ہماری جان میں, مال میں, عزت و آبرو میں برکت عطا فرما دیجیے. اے اللہ پوری دنیا میں اسلام کو بول بالا فرما دیجیے. پوری دنیا میں اپنے نام کو بلند فرما دیجیے, اپنے نام کا شہرہ بجا دیجیے, اپنے نام کا ڈنکا پٹوا دیجیے. اپنے حبیب کے مبارک راستوں کا, اے مبارک طریقے کا چلن عام فرما دیجیے. ہر کچے پکے مکان میں اسلام کو داخل فرما دیجیے. سب کو ہدایت عامہ فرما دیجیے. ہم سب کو ہدایت عامہ کے ساتھ ہدایت خاصہ, خاص الخاصہ, اپنی معرفت اور اپنی محبت سے سرفراز فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجیے. اپنی رضا نصیب فرما دیجیے. ہمیں آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے سے راضی فرما لیجیے. جو صفات ایمان ہے مولا اپنے کرم سے وہ اس کی حقیقت ہمیں نصیب فرما دیجیے. اے اللہ حسن خاتمہ ہم سب کو نصیب فرمائیے. دنیا کی ضرورتیں اور حاجتیں بھی پوری فرمائیے, آخرت کی ضرورتیں اور حاجتیں بھی پوری فرمائیے. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. یا اللہ یہاں بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمارے بیوی بچوں, ہمارے بچوں میں, گھر بار میں آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں. اے اللہ ہمارے پیچھے ہمارے گھر بار کی پوری پوری حفاظت فرمائیے. ہمارے بچوں کی پوری پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر قسم کے شر سے, فتنے سے پوری پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہم سب کی, ہمارے گھر والوں کی, ہمارے بچوں کی, بچیوں کی,
اللہ نظر بد سے حفاظت فرمائیے، آصف سے حفاظت فرمائیے، سحر سے حفاظت فرمائیے، جادو سے حفاظت فرمائیے، آصف سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ حاسدوں کی حسد سے، شریروں کی شرارت سے، اور بدخواہوں کی بدخواہی سے، اور فتنوں کی فتنہ پردازی سے ہماری پوری حفاظت فرمائیے۔ مسیح الدجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔